اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 35 اور 36 کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تفسیر برہان سے اور باقی تفاسیر سے۔ تو ہمارا کیونکہ موضوع ہے تفسیر روای، تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو آئیں ہم ابھی چلتے ہیں۔ ہم نے اس کے ضمن میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا، اب دوسری حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ جناب حسن ابن بسام بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون سی جنت تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا کہ جس میں سورج اور چاند طلوع و غروب کرتا تھا۔ اگر آخرت والی جنت ہوتی تو اس میں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، یعنی جو ایک دفعہ داخل ہو جائے گا وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ وہ حدیث۔ اب تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جناب حسین ابن مسیر بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون سی جنت تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی جنت تھی، جنت باغ کی جس میں سورج اور چاند کا طلوع و غروب تھا، اور اگر وہ آخرت والی جنت ہوتی تو اس سے کوئی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں، ہم حدیث نمبر 4 کا ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس میں کس چیز کے بارے میں فرمایا گیا ہے؟ اسی جنت کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جنت کے بارے میں، یعنی کون سی جنت تھی؟ علامہ علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے ایک سند مرفوع کے ساتھ حدیث نقل کیا ہے کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا یہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا یا آخرت کی جنت تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا کہ جس میں سورج و چاند طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اگر آخرت کی جنت ہوتی تو اس سے ان کو کبھی بھی نکالا نہ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں سکونت عطا فرمائی اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس درخت کے پاس آئے تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ اس نے جس مخلوق کو خلق کیا ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی مگر اس سے اس کو امر کیا جائے اور اس کو روکا جائے، اور اس کو غذا اور لباس بھی ضروری ہے جو اس کی سردی و گرمی سے بچائے، اور اس کی بقا کے لیے نکاح بھی ضروری ہے۔ وہ مخلوق اپنے لیے نفع مند اور نقصان وہ چیزیں کو درک نہیں کر سکتی مگر اس لیے کہ اس کو امر و نہی ہو اور اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو۔ پس آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ جس درخت سے تم دونوں کو روکا گیا ہے، اگر تم دونوں اس سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم نے اس درخت سے نہ کھایا تو اللہ تم دونوں کو اس جنت سے نکال دے گا۔ اور پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کے لیے
ناصح ہوں، جیسا کہ خدا تعالی نے اس کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے یوں فرمایا، ما نہاکم ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخلدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بیان کیا گیا ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتوں کو قبول کر لیا اور اس درخت سے کھا لیا، پھر وہ ہو گیا جس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا لباس زیب تن کروایا ہوا تھا وہ گر گیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورہ اعراف کی 22 نمبر آیت میں ہے، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، کیا میں نے تمہیں دونوں کو اس جنت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو پھر ان دونوں نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ جیسا کہ اللہ نے ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، اتر جاؤ زمین پر اور تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے، اور قیامت تمہارا ٹھکانہ و رہائش زمین ہے، اور تمہاری متاع ایک خاص زمان تک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مراد ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ کا قول کے پس ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا اور ان دونوں کو اس جنت سے نکالا کہ جس میں وہ تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ کہ تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے، اور زمین قیامت کے دن تک تمہارا مساکن اور متاع حیات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پس آدم صفا پر اترا، اس وجہ سے اس کا نام صفا رکھا گیا ہے کہ اس پر صفوت اللہ نازل ہوا تھا، اور حوا مروت پر اترے، اس کا نام مروہ اس لیے رکھا گیا کہ اس پر مروہ عورت نام نازل ہوا تھا۔ نازل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے متواتر 40 دن تک سجدے میں سر رکھ کر جنت کے فراق میں روتے رہے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کہا، اے آدم، کیا اللہ نے تجھے اپنے دست قدرت سے خلق نہیں کیا تھا، اور تیرے اندر اپنی روح کو نہیں پھونکا تھا، اور تجھے مسجود ملائکہ نہیں قرار دیا گیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، کیا اللہ نے تجھے نہیں روکا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، پس تو نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، ابلیس نے میرے سامنے اللہ کی قسم اٹھائی تھی اور کہا کہ میں تیرے لیے ناصح ہوں، اور میں گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائے گا۔ تو حدیث نمبر 5 میں بیان فرمایا کہ جناب ابن مسکان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرا آدم علیہ السلام سے ملاقات کرواؤ۔ پس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ جناب موسیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے بابا جان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے خلق نہیں کیا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں اس نے اپنے روح کو نہیں پھونکا تھا، نہیں داخل کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو مسجود ملائکہ نہیں قرار دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اس نے حکم نہیں دیا تھا کہ درخت سے نہیں کھانا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتاؤ تو نے تورات میں میری پیدائش سے کتنے سال قبل میری خطا کو تو نے دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کی پیدائش کے 30 سال قبل اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام خطا کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، پس یہ ہی بات تھی، اور یوں آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آئے۔ اور چھٹی حدیث میں حضرت امام، چھٹی حدیث جو ہے وہ بھی حضرت یہ ابو الحسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چنا ہوا لوگوں کی فضیلت کی معرفت عطا فرمائی، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خلفاء علیہم السلام کے شیعوں کی فضیلت کی معرفت عطا کی، اور ان کو اور عرفان ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پائی ہے جس کو ملائکہ بھی نہیں پا سکتے، تو ان پر اولاد آدم علیہ السلام میں سے متقین افراد کے جو چنے ہوئے اور منتخب افراد تھے، ان کی فضیلت ملائکہ پر روشن ہو گئی۔ پھر فرمایا، جب آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ان منتخب و مختار متقی لوگوں کے انوار کے اٹھانے والے بن گئے اور ان میں ان انوار کو رکھ دیا گیا، تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار پائے۔ پس ملائکہ کا سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام ملائکہ کے لیے قبلہ قرار پائے تھے۔ یہ سجدہ اللہ کا تھا اور آدم کی تعظیم کے لیے تھا۔ ان انوار مقدسہ کی وجہ سے اس کو یہ عزت ملی جو اس کی پیشانی میں چمک رہے تھے، ورنہ کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے اور غیر اللہ کے لیے ایسی خضوع کا اظہار کرے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسی عظمت کا اظہار کرے جیسے تعظیم اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے کسی کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تو میں اپنے کمزور اور کم علم شیعوں کو، ہمارے شیعوں میں سے دوسرے مکلفین کو حکم دیتا کہ ان افراد کو سجدہ کریں جو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ان تک پہنچانے میں وسیلہ بنتے ہیں۔ علماء کے لیے سجدے کا حکم دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھی مخلوق حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خالص محبت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کے حقوق کو ظاہر کرنے کی وجہ سے مصائب و بلا کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارا حق ان کی گردنوں پر ہے ان کا انکار نہیں کرتے، خواہ جہالت ہو یا غفلت، دونوں صورتوں میں انکار نہیں کرتا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس کی نافرمانی آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر تھا، اور آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی نافرمانی کی کہ درخت سے کھایا، لیکن آدم ہلاک نہیں ہوئے، محفوظ رہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نافرمانی محمد وآل محمد کے ساتھ تکبر کرنے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی، یعنی اس نے تکبر نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا،
آدم علیہ السلام، ابلیس نے تیرے بارے میں میرے نافرمانی کی ہے اور اس نے آپ علیہ السلام پر تکبر کیا، پس وہ ہلاک ہوئے، یعنی لعنتی ہوئے۔ اگر وہ میرے حکم کی وجہ سے تیرے سامنے خشوع کا اظہار کرتے، سجدہ کر دیتے اور میرے جلال کو عظیم جانتے، تو وہ بھی تمام وہ کامیابیاں پاتے جو کامیابیاں و فلاح تو نے پائی ہیں، اور تو نے درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے میری نافرمانی کی ہے، لیکن محمد والے محمد کے سامنے تواضع کرنے کے سبب تو فلاح پا گیا، اور تو نے اپنے سے نافرمانی والا عیب اپنے سے دور کرنے کے لیے محمد والے محمد کے واسطے سے مجھ سے دعا کرو، پس تو نے ان کے ساتھ دعا کرو اور تمام کامیابیوں کو اہل بیت کی وجہ سے کہ جو میری مضبوط رسی ہیں اس سے تمسک کر کے حاصل کی ہیں۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پھر ہم کل آگے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری پیاری حدیثیں ہیں، یہ کل حدیث نمبر 7 کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔